السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا، میں ایسے ہی سوچ رہا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو اس وقت افواہ پھیلی ہوئی ہے اور بہت زیادہ آپ کو خطرناک اور خوفناک نیوز آ رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، پاکستان سری لنکا بن رہا ہے، پاکستان یہ ہو رہا ہے، پاکستان وہ ہو رہا ہے، پاکستان کی ایوری تھنگ فار سیل. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ تو میرے خیال میں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر قرض کتنا ہے اور پاکستان مزید کتنا قرض لے سکتا ہے. تو کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے اس کا قرض اس کی جو جی ڈی پی ہے اس کے حساب سے اسے ملتا ہے کہ اس کی کتنی جی ڈی پی ہے اور وہ کتنا قرض واپس کر سکتا ہے. ظاہر ہے جو واپس کر سکتا ہے اسے ہی لوگ دیتے ہیں، جو واپس ہی نہیں کر سکتا تو اس کو تو لوگ دیتے نہیں ہیں، وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے. تو پاکستان کوئی عام یا چھوٹا موٹا کنٹری تو نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ بالکل سری لنکا بننے جا رہا ہے. پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ قرض اس وقت دنیا میں جاپان کے اوپر ہے، جو اس کی ٹوٹل جی ڈی پی کا 231% یا اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن اور اس کے بعد امریکہ ہے، فرانس ہے، بھوٹان ہے، یا ایک دو افریقن کنٹریز ہیں. تو ان کا جو قرض ہے وہ بھی ان کی جی ڈی پی کے حساب سے 100% سے بھی زیادہ ہے. اور پاکستان کا اس وقت قرض ٹوٹل پاکستان کی جی ڈی پی کے لحاظ سے 80% ہے. یعنی اگر پاکستانی سال میں 100 ارب روپیہ کماتا ہے تو اس کا ٹوٹل قرض 80 ارب ڈالر ہے یا روپیہ ہے. تو یعنی 80% اس کا قرض ہے. تو کوئی بھی کنٹری جب تک قرض واپس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جب تک اس کے جو معاشی اشاریے ہیں وہ مثبت کی طرف جا رہے ہوں تو ہی اس کو قرض ملتا ہے، ایسے کسی کو کوئی قرض نہیں دیتا. تو پاکستان، آپ انڈین چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاکستان فار سیل، پاکستان کی ہر چیز فار سیل، پاکستان بکنے جا رہا ہے. یہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ان کا صرف پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف، تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ پاکستان بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، پاکستان کو یہ مسئلہ بن. حالانکہ جو انڈیا خود ہے اس کا قرض پاکستان کی جی ڈی پی کے، اس کی اپنی جی ڈی پی کے حساب سے 84% ہے. یعنی پاکستان سے کہیں زیادہ قرض ہے. بے شک وہ پاکستان سے بڑی معیشت ہے لیکن قرض بھی اسی حساب سے اس کے اوپر بہت زیادہ ہے. تو اس بات سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے کہ پاکستانی بہت کمزور ہو گئے ہیں، پاکستانی قرض نہیں مل رہا ان کو. ہاں، آئی ایم ایف جو ہوتا ہے، آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ضرور ہوتی ہیں. اصل میں آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے جس کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہتے ہیں، جو کنٹریز کو پالیسیز بنا کر دیتا ہے. اگر فرض کیا کوئی کنٹری اپنی معاشی پالیسی بنانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو آئی ایم ایف کے پاس وہ جاتا ہے اور آئی ایم ایف اس کو پالیسیز بنا کر دیتا ہے، اور اس پالیسیز کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ تھوڑا سا قرض بھی دیتا ہے. اور جب آئی ایم ایف قرض دیتا ہے تو پھر دوسرے کنٹریز یا دوسرے ادارے یا بینکس بھی اس ملک کو قرض دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک گارنٹی ہوتی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے کہ اس ملک کے معاشی اشاریے اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اب یہ قرض واپس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اب اس کو قرض دے دیا جائے. تو اسی طرح سعودی عرب اور پاکستان کو قرض دیتے ہیں، یعنی اب جس طرح آپ نے سنا ہے کہ دے رہے ہیں. تو پاکستان کے اصل میں ڈالر کا ریٹ اوپر جانے کی اور ڈالر جو پاکستان کی زر مبادلہ کے ذخائر کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل گیا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے پاکستان جب باہر کے ملک میں پاکستانی جو کرتے تھے انویسٹمنٹ، تو وہ بہت زیادہ مشکل پروسیس تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ مسائل آتے تھے. لیکن جو ہی نام گرے لسٹ سے نکلا ہے یہ بہت سارے مسائل کم ہو گئے ہیں. تو پاکستانی نے فوراً سے دبئی میں اور دوسرے کنٹریز میں انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی ہے. جو ہی انویسٹمنٹ کی ہے تو ظاہر ہے ڈالر کم ہونے شروع ہو گئے اور ڈالر کا ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے. اس کے ساتھ ہی حکومت نے غیر اعلانیہ طور پر لگژری اشیاء، گاڑیاں اور بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کی امپورٹس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور جیسی پابندی لگی ہے تو مقامی جو چیزیں تھیں ان کے ریٹ فوراً سے بڑھ گئے ہیں. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، عالمی مارکیٹ میں بھی کم ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی کم ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے گا اور جا بھی رہا ہے.